الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک اہم ترین مسئلہ جس کی طرف توجہ مبذول کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نبی، رسول، پیر، پیغمبر، ولی، بزرگ وفات کے بعد کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے، تو سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے، شفاعت بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ دوبارہ نہ زندہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رب کا فرمان تو کافی ہے، وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے دونوں برابر نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 ہے اور سورہ نمبر بھی 22 ہے، اور سورہ نمبر نہیں، پارہ نمبر بھی 22 ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری میں 5666 نمبر کی روایت ہے، اور اس میں ہے کیا قالت عائشہ ورأسا، ہائے میرا سر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، اگر میں زندہ رہا اور تمہاری موت ہو گئی تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، وَأَدْعُو لَكَ، اور دعا بھی کروں گا۔ دیکھا کتنا صریح فرمان مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، اگر میری زندگی میں میرے رہتے ہوئے تمہاری وفات ہو گئی تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت اور دعا بھی کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور وفات کے بعد کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حلیۃ الاولیاء طبقات الاصفیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 بھی ہے، اس میں بھی ہے قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ورأسا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک۔ دیکھا وفات کے بعد نہ دعائے مغفرت کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی دعا دے سکتا ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381 ہے، عن عائشہ قالت رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جنازہ وانا اجد صداعا في رأسی وانا اقول ورأساه قال بل انا ورأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلی فغسلتك وكفنتك وصلیت علیک ثم دفنتك۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے ایک عربی شخص کی شکل میں، دیکھا جنازہ کی نماز تو دور کی بات ہے، دعائے مغفرت بھی وفات کے بعد کسی کے لیے نہیں کر سکتے، دعا بھی کسی کو نہیں دے سکتے وفات کے بعد۔ اسی طرح سے السنن الکبریٰ للنسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381 پر ہے کہ ثم قال والله ما ضرك لو مت قبلی فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك۔ وعن عائشہ قالت مسند ابی یعلا الموصلی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 56 ہے، وانا اجد صداعا في رأسی وانا اقول ورأسه بل انا والله يا عائشہ ورأسه ثم قال ما يضرك لو مت قبلی فقمت عليك فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 551 پر ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت نمبر 6586 عن عائشہ قالت رجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من جنازہ بالبقیع وانا اجد صداعا فی رأسی وانا اقول ورأسا قال بل انا یا عائشہ ورأسا ثم قال
وما ضرك لو مت قبلی فغسلتك وکفنتك وصلیت علیک ثم دفنتك۔ اسی طرح سے مختلف روایات میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد نہ کسی کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور نہ دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں اور نہ سفارش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آج یا رسول اللہ یا رسول اللہ طرح طرح سے جو پکارتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں کے جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے، یہ سراسر بے بنیاد، غلط اور لوگوں کو فریب دینا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا دھوکے بازی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو حدیثیں تلاش کیا کرو اور سمجھا کرو۔